علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نفس کی 4 خصلتوں پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ نفس کی 4 جبلی خصلتیں ہیں۔ نفس کے اندر 4 جبلیتیں ہیں جو اس کی خواہشات اور فطری تقاضے کی بنیاد اور جڑ ہیں۔ خواہشات اور فطری جو تقاضے ہیں اس کی بنیادی اساسیت یعنی بیسیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ جس فطرت کے مطابق اللہ نے اسے پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ پہلی جبلیت ضعف اور کمزوری ہے۔ ضعف اور کمزوری ہے جو اس کے خشک مٹی سے ہونے کا فطری تقاضا ہے۔ خشک مٹی سے ہونے کا فطری تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بخل جو اس کے نرم مٹی سے ہونے کا تقاضا ہے۔ دوسری جو خصلت کیا ہے وہ بخل جو اس کے نرم مٹی سے ہونے کا تقاضا ہے۔ پھر شہوت یعنی خواہشات، اچھائیں جس کا سبب ہے اس کا کیچڑ سے ہونا ہے۔ اور جہالت، چوتھی چیز کیا ہے؟ جہالت جو خشک اور سکی مٹی سے ہونے کا تقاضا ہے۔ انہی صفات پر اس کی فطری جبلیتیں ہیں۔ فطری جبلیتیں انہی خصلتوں پر، انہی صفات پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کے امتحان اور ابتلاء کی غرض سے اور اسی میں اس کا ٹیڑھا پن اور اس کی کجی چھپی ہوئی ہے، اور یہی عزیز علیم کا فیصلہ ہے۔ یعنی کجی وہ تو جو اس کے اندر سمجھیے گندگی سمجھیے، ہاں، یا کمزوریوں کی جو وقت کجی بولے تو سمجھ رہے نا۔ اور پھر نفس مختلف اوصاف میں مبتلا ہے۔ پہلا وصف صفات ربانی، پہلا وصف جو ہے صفات ربانی ہے۔ اور صفات ربانی سے متعلق پہلی صفت ہوتی ہے، اور جیسے کبر اور مداح، عزت، کبر تو بڑائی، مداح تو تعریف، عزت اور مستغنا بے نیازی ہونے کی چاہت، یہ اصل ذاتی طور پہ اللہ کا جو ہے نا مزاج اور اللہ کی طبیعت ہے۔ یہ بھی ایک اس کے اندر انسان کے اندر ایک خصلت رکھی جاتی ہے۔ پھر اخلاق شیطان میں مبتلا ہونا، جیسے دھوکہ، ہیلا، حسد، بدگمانی، اور پھر جانوروں کی خصلت میں مبتلا ہونا، جیسے کھانے پینے اور نکاح کی خواہش۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ چوتھا وصف ہے، اور اوصاف عبودیت، بندگی کی جو اوصاف ہے اس کا مطالبہ، جیسے خوف، تواضع، عاجزی، تواضع وہ تو انکساری، عاجزی، کیونکہ جیسا کہ ہم اسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ نفس متحرک پیدا کیا گیا ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں ایک جگہ ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی ماہیت کیا ہے؟ حرکت میں ہمیشہ رہنا، متحرک رہنے کی عادت ہے، اسے پرسکون رہنے کا حکم ہے۔ اب حالانکہ اس کی طبیعت متحرک ہے، اس کو پرسکون رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب یہ کیسے ہو؟ جب تک کہ حرکت دینے والا اس میں خیر کا سکون نہ ڈالے، حرکت دینے والا جب تک اس میں خیر کا سکون نہ ڈالے، لہٰذا بندہ نجات حاصل کرنے والا بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پہلی 3 صفات سے نجات حاصل نہ کر لے۔ اور جب اس میں اوصاف عبودیت، عبودیت کو تو بندگی آ جائے تو وہ ان صفات سے نجات حاصل کر لے سکتا۔ جو 3 صفات جو ابتدائی جو بتائے، ان سے نجات اسی وقت اس کو حاصل ہوگی جب وہ اس کے لیے کیا کرنا؟ اوصاف عبودیت آ جائے تو ان تمام صفات ثلاثہ سے کیا ہوتا ہے؟ نجات حاصل کر لیتا ہے، جو اس کے لیے باعث امتحان اور ابتلاء میں ہے۔ اسی لیے علماء موحدین، توحید کے علمبردار، توحید کے ماننے والے، توحید کے جام پلانے والے، توحید کی تعلیم دلوانے والے جو علماء ہیں، علماء موحدین جو ہیں، وہ
ان کے نزدیک جو ہے عبودیت میں اخلاص معاملات میں عاملین کے اخلاص سے زیادہ مشکل ہے، اور اسی اخلاص کی وجہ سے، اخلاص میں تو عاجزی ان کے ساری، اور اسی اخلاص کی وجہ سے وہ مقامات قرب تک اٹھائے گئے. یعنی جب وہ کسی سے معاملات کرتے ہیں اس میں اخلاص رکھتے ہیں، اپنی غرض و غایت نہیں بلکہ سامنے والے کے نفع کا خیال رکھتے ہیں، اور تھوڑا بہت اپنی زندگی کی بقا کے لیے جو ذخائر ہونا چاہیے اس کے علاوہ حرص و طمع کی لالچ میں کوئی کام بندگی کے ساتھ نہیں کرتے. یہی طریقہ جو ہے نا علماء موحدین کا رہا ہے، اور عاملین کے اخلاص سے زیادہ مشکل ہے اس میں وہ لوگ بتاتے ہیں، اور اسی اخلاص کی وجہ سے وہ مقامات قرب تک اٹھائے گئے، ان کو بلندی ملی، ترقی ملی. اسی لیے ان کے نزدیک وہ آدمی بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے ماں سوا، اللہ کے علاوہ، ماں سوا تو اللہ کے علاوہ کے لیے آزادانہ ہو کر، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہو، اور اس کے بندے کا بھی اس لیے کہ جو اسے اپنی طرف کھینچ لے جائے گا اور اس پر اس کے اثرات مرتب ہوں، وہی اس کا الہ معبود خدا ہے، اور یہی الوہیت اور ربوبیت میں شرک ہے. یعنی بندہ بندوں سے ربط رکھ رہا، اور بندوں سے امید نہ رکھنا اور رب سے امید باندھنا، ہر کام کے اندر جزا، فائدہ، نفع اور نقصان کا معاملہ اس کو ہمیشہ انتہا کی طرف رہتے ہوئے، انتہائی جو نتائج ہوتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے رب کی طرف رہنا، رب کی طرف رجوع رہنا، یہ بنیادی اساسیت ہے. اور اس اساسیت کا اس کو جب تک تصور نہیں بنے گا، جب تک خیال نہیں رہے گا، ہر کام کے اندر چاہے وہ جیسا کہ اب معاملات میں آپ لوگ وکیل ہونے کی حیثیت سے وکلا ہیں، تو آپ جیسا بتا رہے تھے، تو ان جو بھی آپ کیس لے رہے ہیں اس کیس کے معاملات میں سب اللہ کی طرف رجوع رہتے ہوئے بندے کی حمایت کریں گے. چاہے جس کو کیس لے رہے ہیں اس کو ہرانے کا موقع بھی آ رہا اور انہیں باطل سمجھ میں آ گیا تو اس کو ہرانے کے لیے تیار ہو جانے کا مزاج بنا لینا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہی بندے کر سکتے جرأت مندی سے جو رب کو رب مان لیے، رب کے ماں سوا کسی سے بھی ان کا ربط نہ رہے، بندے کو بھی بھلائی چاہ رہے ہیں، بندے کی بھی چاپلوسی کرنا چاہ رہے ہیں، بندے کی رضا بھی چاہ رہے ہیں اور رب کی بھی رضا چاہ رہے ہیں. یہ دو چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. جب رب کی رضا کے لیے جینے والا کوئی ہے تو جتنے معاملات کرے گا، جتنی بھی چیزیں کرے گا، اس میں اپنا مفاد، اپنی ضرورتوں کا تقاضا، اپنی راحت کا تقاضا اس کے پیش نظر ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیش نظر کیا ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تعالیٰ کا طرف راجع رہنا. اور ایسے معاملات میں یہ کیفیت اگر بندے سے جڑ جائے تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کے برابر ہوگا، جس کی ہلاکت اور بربادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمایا ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ ہے، مطلب جو چند ٹکوں کے لیے کوشش کرتا اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو اور وہم کا بندہ جو اپنے آپ کی نفع کے لیے جینا چاہتا، بندوں سے ربط رکھتا، تو بولے ہلاک ہو درہم کا بندہ، ہلاک ہو مال کی طلب کا بندہ، ہلاک ہو بیوی کا بندہ، ہلاک ہو جوڑے کا بندہ. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے شمار کیے ہوئے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعداهم عدا. تمام شخص جو آسمانوں اور زمینوں میں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، تو یہ جو تمام شخص اللہ کے روبرو، اللہ رحمان کے سامنے کیا ہوں گے؟ بندے بن کر آئیں گے. تو نفس امارہ کے پیروکار مولا کی مخالفت میں نفس کی موافقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. نفس مطمئنہ والے ہی اللہ کے بندے اہل علم و حکمت کے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا علم عطا کیا اور انہیں اپنے لیے خاص کر لیا.
تو نفس امارہ کے جو پیروکار رہیں گے وہ بندوں کے ساتھ جب جڑیں گے تو ان کے سامنے صرف بندوں سے کیا نفع حاصل ہو رہا، بندوں سے کیا نفع حاصل کرنا ہے، بندوں کو کیسے شیشے میں اتارنا ہے، اور ان کا نتیجہ صرف اپنے مقصد کی طرف رہے گا، اخلاص نہیں رہے گا۔ اخلاص ایک ایسی ایک صفت ہے جو بندے سے کوئی مطلب نہیں رکھتی، بس بندے کی ضرورت پوری کر دینا اپنا مقصد سمجھتی، اور ضرورت پوری کرنے پر کوئی مفاد مل جائے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ اللہ کا کرایا ہوا فائدہ ہے، یہ تصور ان کے پاس بندھا ہوا رہتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت ہی ایسا کر سکتی ہے۔ اور نفس امارہ کی جو کیفیت رہتی ہے، نفس امارہ ہمیشہ اپنی ذات، اپنی میں، اپنی تکبر، اپنی ذات، کہیں نہ کہیں پر وہ ان چیزوں کی 3 خصلتیں جو بتائے شروع میں، ان 3 خصلتوں صفات کی طرف انہیں کیا کرتا ہے، فوری مائل ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی حرص کے کیفیت سے دیکھتا ہے، کبھی تکبر کی کیفیت سے دیکھتا ہے، کبھی کچھ۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، اس سے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، اخلاص والا طریقہ ہو، جس کے اندر کوئی مفاد نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو، بس یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ ضرورت مند بن کے آیا ہے، اس کی ضرورت کے لیے اللہ نے مجھ سے جوڑا ہے، میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، اور اس کے ساتھ میرا جو بھی فائدہ ہو جائے گا، جو بھی میرے کو نفع ہو جائیں گا، یہ من جانب اللہ ہوگا۔ نیک لوگوں میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ تو کیا تھا، اب یہ ایک بنیادی خصلت جبلیت جس کے اندر زور ہے اور زبردستی انسان کے اوپر یہ چیزیں آنا، فطرتاً یہ چیزیں ہے، ان چیزوں سے برات حاصل کرنا، ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں سے محنت کرنا، وہی نفس مطمئنہ کے درجے پہ جانا ہے۔ تو نفس مطمئنہ کی راہ ہے، اور ان چیزوں میں گھرے رہنا، شہوت کے کاموں میں بار بار شہوت کی طرف سوچ رکھنا، یہ نفس امارہ کی بنیادی اساسیت ہے۔ اور بار بار جو ہے بخل کے کیفیتوں میں آ کے پیسہ بچا کے رکھنے کی کوشش کرنا، اور کتنا بچتا وہ کیا بولے تو اس کو سمجھتا ہے، بخل میں رہ کے سمجھتا کہ میں قناعت کر رہا ہوں۔ قناعت بالکل جدا چیز ہے۔ دیکھیے، کسی سے کام کر رہی اور اس سے نفع کی امید کے تصور میں نہیں رہ رہے، بس کام کر رہے ہیں، اور جو میرے کو اللہ دلانا ہے ضرور میرا انتظام کرے گا، بس اللہ میں بھروسہ رکھتے اس کی خدمت کر دیے، یہ اخلاصت کر دیے، تو جو ملا اس کو الحمدللہ بول لینا، یہ قناعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قناعت ہے۔ اور جو مل گیا اس کے اندر رہ گزر کے لیے بھی جو ہے نا مناسب انداز سے، جو زندگی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف فوری رجوع ہونا، اتنا ہی فائدہ اٹھانا جتنا جینے کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا۔